الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. شہنشین پر جلوگر علماء کرام، مشائخین اعظام، بزرگان ملت، معزز سامعین، پیارے نوجوانوں، سب سے پہلے تمامی حضرات کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے کی، جس میں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، دیگر علماء کرام، مشائخین نظام سے آپ نے سماعت ہی کیا ہے کہ 12 ربیع النور کو ہمارے نبی کی آمد کا جو عرصہ ہے 1500 سال مکمل ہو جائیں گے 12 ربیع الاول۔ اسی ضمن میں بلاری کے علماء کرام، مشائخین نظام، حضرت العلامہ مولانا مفتی غلام غوث صدیقی صاحب، صدر قاضی شہر قاضی حفظہ اللہ کی زیر صدارت اتنا عظیم الشان جلسہ و کانفرنس منعقد کیے ہیں۔ میں سبھی کو دل کے گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب علماء ماشاءاللہ اتنے ہیں، مشائخین اتنے ہیں، کس کا نام لوں کس کو چھوڑوں؟ بہرحال کوئی کسی کے زیر حمایت ہے، کسی کی زیر صدارت ہے، کسی کے زیر سرپرستی ہے، کسی کے جو ہے زیر نگرانی ہے، پھر ساروں کی توجہ آپ کی طرف ہے۔ ماشاءاللہ بلاری والے بڑے خوش نصیب ہیں۔ ایک بات، بنیادی بات بتا دوں
کہ یہاں کی زمین بڑی زرخیز زمین ہے. زرخیز زمین بولے تو اپن دماغ ادھر جاتا کہ یہاں پہ بہت سارے وہ وائنس نکلتا، وہ سمجھ رہے ہیں آپ. وہ زمین نہیں ہے یہ، وہ دنیائی اعتبار سے ہے ہی ہے، مگر علمی اعتبار سے بڑی زرخیز ہے. وہ خزانہ ہے ماشاءاللہ. آپ نے نہیں معلوم کس بزرگ نے دعا کی کہ زرخیز زمین کے اندر علماء ہیں، سب خطابات کرتے رہے. اب حاجت ضرورت نہیں ہے، الگ الگ عنوان کے تحت آپ سنتے رہے. پھر بھی اب جب اتنی دور سے آیا ہی ہوں تو چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ العزیز. میں دیکھ رہا ہوں آپ عصر سے ہمارے ساتھ جو ساتھی آئے تھے وہ بتا رہے تھے کہ دیکھیے مل صاحب ان کی تقریر چل رہی ہے، ان کی تقریر چل رہی ہے. عصر سے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. اب 9:30 10 بجے تو اب کیا 10 بجے کے قریب آ جا رہے ہیں تو اب لامحالہ انسان تھکے گا ہی. تو انشاءاللہ العزیز چند باتیں، مگر یاد رکھو کہ علمی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. ماحول حالات کے لحاظ سے ہم کو کرنا کیا ہے وہ اس چیز کی طرف. آج 1500 سال ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہو رہے ہیں، تو ہمیں کس سطح پر جانا ہے اور ہم کس سطح پر ہیں، ہمارا کیا مقام ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ایک رسول کو دوسرے رسول پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی. فضیلت دی، نہ آپ دیے نہ میں، بلکہ اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ایک رسول کو دوسرے رسول پر. 1,24,000 انبیاء اور رسولان عظام آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے. دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. بندہ مومن رب کائنات کے دربار میں عرض کرتا ہے پروردگار عالم ہم کسی رسول میں فرق کرتے ہی نہیں، ہر رسول شان والا عظمت والا ہے. مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہر رسول پر ایمان لے آتے ہم. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی، رب کائنات نے عقیدہ دیا، وہ عقیدہ ہمارے نبی نے جو دیا وہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر الی النہایہ ہمارے رسول تک ہر نبی پر ایمان لے آتے ہیں. کسی نبی پر ایمان لے آ کر کسی کو چھوڑتے نہیں، بلکہ ہر نبی پر ایمان لے آتے ہیں. کوئی فرق نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں کرتے. ایمان لانے میں کوئی تفریق نہیں. حضرت آدم بھی آئے وہ بھی نبی، حضرت نوح آئے وہ بھی نبی، حضرت ابراہیم آئے وہ بھی نبی، حضرت موسیٰ آئے وہ بھی نبی، حضرت عیسیٰ آئے وہ بھی نبی. ہر نبی کو ہم مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، ہم ایمان لے آتے ہیں. مگر رب کائنات نے جو بیان کیا، کیا بیان کیا جانتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک رسول کو دوسرے رسول پر ہم نے ہی فضیلت عطا فرما دی. جب فضیلت ملی ہے تو ذکر کرنا لازم ہے. فضیلت ملی ہے، رب نے دی ہے تو ذکر کرنا ضروری ہے. اب اس دور میں ذرا غور کرو کتنے اہل کتاب ہیں. ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک مسلمان، بھی اہل کتاب ہے. اہل کتاب جن کی میجارٹی، جن کی تعداد اچھی خاصی ہے، سب میں زیادہ اگر کسی کی میجارٹی ہے، تعداد ہے تو مسلمانوں کی ہے، لیکن اس کو چھپایا جاتا ہے. ایک یہودی، دوسرے عیسائی. یہودی وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسائی وہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، مسلمان وہ ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے. سب سے زیادہ اگر کسی کی میجارٹی ہے، سب سے زیادہ اگر کسی کی میجارٹی ہے تو مسلمانوں کی میجارٹی ہے.
اب آؤ مسلمانوں کا مقام کیا ہے، اب سطح کیا ہے، ذرا میں وہ بیان کرتا ہوں۔ مسلمانوں کا مقام کیا ہے اور ہماری جو دنیا میں آج سطح کہاں تک پہنچ چکی ہے، اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے بخاری شریف کی حدیث سن لو۔ حضرت آدم سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانے اگر غور کریں تو تقریباً 10,000 سال، زائد یا کم 10,000 سال کا عرصہ گزرا، قریب قریب، کچھ کم کچھ زیادہ، اتنا عرصہ گزرا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے انبیاء، جتنے انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان کے ساتھ ان کی امت اللہ نے بتا دی۔ میں نے دیکھا کہ ایک نبی ہے، اس کے ساتھ کوئی ہے یا نہیں ہے، ایک رسول ہے، اس کے ساتھ 2 آدمی ہیں، کسی رسول کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، اور کسی رسول کے ساتھ اس سے ذری بڑی ہے، اور کسی رسول کے ساتھ اس سے ذری بڑی ہے، یہ سب جنت میں جانے والے ہیں، نبی ہیں، نبی کے ساتھ ایک ایک صف ہے، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایک بہت بڑے جم غفیر کو دیکھا، افق چھایا ہوا تھا، افق چھایا ہوا تھا۔ کون ہے یہ؟ جنت میں جانے والی جماعت ہے، سب سے بڑی جماعت نظر آئی۔ میں نے رب کائنات کے دربار میں عرض کی، اور جبرائیل میرے ساتھ جو تھے، حضرت جبرائیل سے کہا، ہو سکتا ہے، ممکن ہو کہ یہ میری جماعت ہو، میری امت ہو، یہ جنت میں جانے والی ہو۔ بڑی جماعت کو آپ نے دیکھا، افق میں چھائی ہوئی تھی، یہ جنت میں جانے والی ہے، یہ میری امت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کے دربار میں حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی امت نہیں ہے یا رسول اللہ، پھر کس کی امت ہے؟ یہ امت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، یہ کہنا تھا۔ اب دیکھیے یا رسول اللہ، اللہ رب کائنات آپ کو بتاتا ہے، وہ جتنی جماعت تھی اس سے کئی گنا بڑھ کر، ہر طرف، ہر سو، ہر طرف سمندروں کا ایک سر ہے، ہر طرف دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول، دائیں بائیں، جہاں مشرق مغرب ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ بس سمندروں کا سر ہے۔ اس طرح آقا نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس وقت جبرائیل کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی امت ہے جنت میں جانے والی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ یہ تو باتیں بات کی ہے، پہلے کیا ہوا جانتے ہو؟ ہوا کیا؟ بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جہنمیوں کو الگ کرو جنتیوں سے۔ حضرت آدم علیہ السلام فہرست الگ گنتے 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 کریں گے، 1000 میں سے 999 جہنمی بتائیں گے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا یا رسول اللہ؟ حضور نے ان کے چہرے پر دیکھا، غم کے آثار دیکھا، پریشان حال ہیں، دیکھنا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ سب کے سب یاجوج ماجوج ہوں گے۔ فرمائے بخاری شریف میں آتا ہے یاجوج ماجوج، پھر ہمارا کیا حال ہوگا یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا سن لو، ہمارا کا مطلب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں اصل بنیادی بات، اس کو پہلے مقدمے کے طور پر بات ذہن میں رکھ لیں۔ یہ مقدمے کے طور پہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ان احادیث شریفہ کو لے آ رہا ہوں۔ ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہے؟ حضرت آدم سے لے کر مجھ تک جتنی امت ہوگی نا جنت میں جانے والی، حضرت آدم سے لے کر مجھ تک جتنی میجارٹی ہوگی، جانتے ہو 1/3 جماعت تمہاری ہوگی جنت میں جانے والی۔ بولے ہم ہوں گے جنت میں جانے والے۔ صحابہ نعرے تکبیر شروع کر دیے، 1/3 میں تو ہم آ بھی گئے، کیسا ہی بولے۔ اب 1/3
پھر حضور نے فرمایا اس بات سے تم خوش نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آدھے لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا؟ پھر نعرہ تکبیر کی آواز. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ 2/3 جنت میں جائیں گے؟ پھر نعرہ تکبیر. اتنے جنت میں جائیں گے. کیوں؟ عمل کی وجہ سے. اب ہمارے عمل دیکھو کیسے. غور کرو اپنے اعمال کو, ہم اپنے اندر غور کریں تو اس عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے اتنی میجارٹی, اتنی تعداد. غور کرو آپ, یہ نسبت رسول ہے. حضور نے پھر ارشاد فرمایا تم نے سفید بیل کو جو دیکھا, سفید بیل کو بالکل سفید ہوتا ہے, سارا کا سارا سفید ہوتا ہے. کہیں کہیں سیاہ دبے ہوتے ہیں, سیاہ دبے ہوتے ہیں, کالے دھبے ہوتے ہیں. سفید بیل جتنا ہوتا ہے اس کے چمڑے پر جو سفیدی ہوتی ہے اتنی مقدار میں جنت میں چلے جائیں گے, سیاہی کی مقدار وہ جہنم میں جائیں گے. اس وقت سارے صحابہ نعرہ تکبیر کی آواز بلند کرنے لگے. یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہوگا, یہ حضور کی امت کا حال یہ ہوگا, آقا کی امت کا یہ حال ہوگا. اب آئے ہمارا کیا حال ہے, ہماری کیفیت کیا ہے, ہم اس کو غور کریں. آقا کی شان, یہ نسبت کیوں ہے جانتے ہو؟ ہمارے نبی کی وجہ سے, ہمارے نبی کی وجہ سے یہ جنت میں جانے کا. بخاری شریف, مسلم شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ, میں آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے اس میں رسول آ گئے, اس میں نبی آ گئے, اس میں خطب آ گئے, اس میں ابدال آ گئے, سارے آ گئے, سب کچھ آ گئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں محشر میں قیامت کے دن سب کا سردار رہوں گا, سب کا سردار رہوں گا. سبحان اللہ. سرداری میرے لیے ہوگی. وہاں آدم ہوں گے, وہاں زکریا ہوں گے, وہاں یحییٰ ہوں گے, وہاں ابراہیم ہوں گے, وہاں موسیٰ ہوں گے, وہاں عیسیٰ ہوں گے, سب نبی ہوں گے. سرداری مجھے اللہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دنیا میں بھی سردار, ایسا نہیں سمجھنا کہ یوم القیامہ. دوسری حدیث ہے, چونکہ ادھر نہیں جا رہا ہوں وہ حدیث کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا خاص کر محشر میں کئی کو, قیامت کے دن کئی کو, یوم القیامہ. جتنے تقریباً آپ کے بلاری کے بیٹھے نہیں ان کو یاد ہے یہ سب, ان کا دماغ کام کر رہا, آپ سے زیادہ دماغ کام کر رہا ان کا. مول صاحب آگے کیا بولتے ہیں؟ یوم القیامہ, قیامت کے دن حضور نے ارشاد فرمایا میں سردار ہوں گا سارے نبیوں کا. قیامت کے دن کیوں کہا؟ دنیا میں تو آتے ہیں سردار بن کر آتے ہیں, کسی کی سرداری چلتے رہے گی, ایک وقت تک چلتے رہے گی. کسی کی بادشاہت چلتے رہے گی, ایک وقت تک چلتے رہے گی. کسی کی نبوت چلتے رہے گی, ایک وقت تک چلتے رہے گی. کسی کی رسالت چلتی ہے, ایک وقت تک چلتے رہے گی. وہ بھی رسول رہیں گے, نبی رہیں گے, اپنے اپنے شان کے ساتھ رہیں گے, رسالت رہے گی, نبوت رہے گی. مگر بادشاہت جو ہوتی ہے, سرداری جو ہوتی ہے, دنیا کے ایک وقت تک رہتی ہے. محشر کے اندر الگ بات ہوگی. سن لو کیا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ندا آئے گا, ندا آئے گی, بہت بلند آواز آئے گی, لمن الملک اليوم, آج کے دن کس کی بادشاہت ہے. ایک آواز آئے گی, کوئی آواز نہیں دے گا آج بادشاہت کس کی ہے. آواز دوسری آئے گی, للہ الواحد القہار, ایک خدا کی بادشاہت ہے, اس کے سوا کسی کی آج بادشاہت نہیں چلے گی. دنیا میں کچھ بادشاہ آئے, دنیا میں کچھ وزراء آئے, دنیا میں کوئی سردار آئے, آج کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی. ایسی بادشاہت ہوگی کوئی بول نہیں پائے گا, کوئی منہ کھول نہیں پائے گا, کوئی ہمت کر نہیں پائے گا, کوئی آگے بڑھ نہیں پائے گا, کوئی اور جرأت نہیں کر پائے گا. اللہ کی وہ بادشاہت ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہاں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, خدا کے لیے بادشاہت ہوگی, وہاں سرداری میری ہوگی, سرداری میری. سبحان اللہ, سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, نعرہ تکبیر.
کوئی بھی زبان نہیں کھولے گا، کوئی نبی نہیں کھولے گا، رسول نہیں کھولے گا، خاموش ہوں گے، کیونکہ للہ الواحد القہار، آج اللہ کے لیے ہے وہ بادشاہ۔ آج ہم جو ہے زبان نہیں کھول سکتے، بڑے جلال میں ہے، ہر کوئی بولے گا بڑے جلال میں، ہر کوئی بڑا بولے گا بڑے جلال میں۔ آقا فرمائیں گے انا سید ولد آدم، انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا میں سردار ہوں۔ وہاں جب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کیا ہوگا؟ جانتے ہو بڑا پیارا منظر ہوگا، بڑا پیارا منظر ہوگا۔ جب سردار ہوتا ہے تو ہم میلاد کا جب جلسہ نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تو سردار کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے۔ مولانا غلام محی الدین غلام غوث صاحب کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، سرداری میں دنیا میں نکل رہا ہے۔ محشر میں کسی کی سرداری نہیں ہوگی، سرداری ہوگی تو آقا کی سرداری ہوگی۔ وہ جھنڈا ہوگا میرے نبی کے ہاتھ میں، ایسا جھنڈا ہوگا نہ پہلے تھا نہ ہوگا، وہ جھنڈا ہوگا، سرداری کے تحت سب کوئی آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہے گا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا لے لو، اپنی امت کو لے آؤ، میں بھی وعدہ کرتا ہوں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ سبحان اللہ۔ آج یہ محشر کا جو دن ہے، یہ محشر کا دن، سارے اکٹھے ہیں، نبی ہے، رسول ہے، سب آئے ہیں، ساری امت ہے، شان تمہاری ہے، میں دے دیتا ہوں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ شان اللہ عطا کرے گا، سرداری کی وہ شان عطا کرے گا، ایسی شان عطا کرے گا، جھنڈا ہوگا، جھنڈے کے تلے ساری امتیں ہوں گی، اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرداری کی کرسی پر جلوگر ہوں گے اور خطبہ پڑھیں گے، ایسا خطبہ پڑھیں گے، ایسا خطبہ پڑھیں گے، نہ کوئی نبی پڑھا ہے نہ رسول پڑھا ہے نہ پڑھے گا، اللہ کی ایسی تعریف بیان کرتے چلے جائیں گے۔ حضور نے کیا فرمایا بولو؟ انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ آگے کا مضمون میں آپ سے پوچھتا جاؤں گا، جواب دیتے جانا، پھر آج ہماری کیفیت کیا ہے اس کو بھی۔ آج کتنے قومیں ہیں؟ 2، اہل کتاب ہم کو چھوڑ کر، ایک یہودی ایک عیسائی۔ آگے حدیث پاک میں آتا ہے اول من ينشق عنہ القبر، سب سے پہلے میرے لیے خبر شق ہوگی، سب سے پہلے۔ کیا مطلب؟ خبر سے اٹھنا کوئی فضیلت تھوڑی ہے، بولو، خبر سے اٹھنا کوئی فضیلت ہے؟ بولو بھائی، حدیث نہیں سمجھے آپ؟ سمجھے چ نہیں؟ خبر سے اٹھنا کوئی فضیلت ہے؟ حضور فرما رہے ہیں، مگر یہ عظمت کے طور پر فرما رہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں حدیث کو۔ حضور جہاں یہ فرما رہے ہیں میں سب کا سردار ہوں، اس کے ساتھ فرما رہے ہیں میں سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا۔ کیا مطلب؟ یہ بتلانا چاہتے ہیں، سنو سنو اے بلہاری کے مسلمانوں، ذرا سنو تو صحیح، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول فرمانا چاہتے ہیں، یہ فرمانا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی اس کائنات کو وجود عطا کرنا چاہا، سورج کو بنانا چاہا، چاند کو بنانا چاہا، جنت کو بنانا چاہا، لوح کو بنانا چاہا، عرش کو بنانا چاہا، فرش کو بنانا چاہا، تو پہلے لوح نہیں بنا دیا، پہلے قلم نہیں عطا بنائی، بلکہ جو ہے پہلے زمین نہیں بنائی، نہ آسماں بنایا، نہ زمین بنائی، نہ آسماں بنایا، نہ عرش بنایا، نہ فرش بنایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آغاز کائنات مجھ سے ہوا ہے، اول ما خلق اللہ من نوری، اللہ اول خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کا عطا کیا، پھر ساری کائنات کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اب بھی مول صاحبوں سے سنیں گے ہمارے نبی کا نور تھا تو نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ کوئی چیز تھی، ہمارے نبی کا نور تھا، اللہ کا نور سوائے اس کے سوا کوئی نہیں۔
کائنات کو وجود کرنا ہے تو نبی کے نور کو، اب یہ سب کائنات کو ختم کرنا ہے، نہ زمین کو رکھنا ہے، نہ آسمان کو رکھنا ہے، نہ فرش کو رکھنا ہے، نہ چاند کو رکھنا ہے، نہ ستاروں کو رکھنا ہے، کسی کو نہیں رکھنا ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت اذا زلزلت الارض زلزالها فاخرجت الارض اثقالها، نہ زمین رہے گی، نہ آسمان رہے، نہ چاند نہ سورج، کوئی چیز نہیں رہے گی، ساری کائنات ختم۔ کبھی مول صاحبوں سے سنے نہیں؟ سور پھونکا جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں، سنے نہیں سنے؟ بولو جی، اب کوئی چیز ہی نہیں، پہلے نہیں تھی، جب سمجھ میں نہیں آتا تھا مول صاحبہ بول بول کے، سنی مول صاحبہ بول بول کے تھکے، نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ اب اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں، اب اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں، کائنات کا پھر وجود عطا کرنا ہے، کائنات کو وجود دینا ہے، محشر بپا کرنا ہے، جنت میں داخل کرنا ہے، جنتیوں کو جنت میں لے جانا ہے۔ اب آغاز ہوگا تو میرے نبی سے آغاز ہوگا، اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا قبر میں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، مسلک اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ آگے کی حدیث کی ٹکڑے کی طرف نہیں جاتا، مگر اس حدیث کو سمجھانے کے لیے آگے اسی کے اندر اپن بحث کریں گے، پھر دوسری حدیثوں کی طرف جائیں گے، بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آگے کیا آتا معلوم؟ حدیث پاک میں آتا آگے، میں جب اٹھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا، بولے ان موسیٰ یاخذ ساریۃ من سواری العرش، حضور ارشاد فرماتے ہیں، بند کر دیا، تھوڑی دیر صبر کرو، آپ ٹھنڈے سکون میں رہیے، انشاءاللہ العزیز کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی۔ میں آپ کو علمی باتیں آگے بتا رہا ہوں، آپ سکون سے بیٹھے رہیں، انشاءاللہ العزیز اہم باتیں آپ کو معلوم ہوگی بہت۔ اب ہوا کیا معلوم؟ حضور فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، جب میں اٹھوں گا تو حضرت موسیٰ کو دیکھوں گا عرش کو تھامے ہوئے۔ کیا شان ہے موسیٰ علیہ السلام کی؟ بولو جی، بولو، آئے ہے کیا شان ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، شان والے موسیٰ عرش کو تھامے ہوئے ہیں، عرش کو تھامے ہوئے ہیں۔ کب بولے معلوم؟ یہ ذرا سنو، حضور کب بولے؟ یہ تو حدیث اس سے ملی بھی نہیں ہے، الگ ہے حدیث، میں جوائنٹ کر دیا اس کو، دوسری طرف کی حدیث کو لا کے، میں جب دیکھوں گا تو موسیٰ عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ ہوا کیا معلوم؟ آج ہم جو ہے اتنی بحثیں کر رہے ہیں نا بھائی، کون افضل، دل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، کون افضل؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی افضل ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ افضل ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ موسیٰ افضل ہے۔ آج بھی ان کا عقیدہ یہی ہے، آج بھی ان کا عقیدہ یہی ہے۔ سن لو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ حضور ارشاد فرماتے کہ میں عرش کو دیکھوں گا، وہاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے ستونوں کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہوا اصل میں؟ کب بولے معلوم؟ یہ جب بولے صحابہ حضور کی فضیلت بیان کرتے تھے اور عظمت میں تھوڑی بھی کوئی کمی کرا کے نہیں برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ صحابہ کا دور، بخاری شریف سنا رہا ہوں میں آپ کو، عظمت میں تھوڑی کمی کر دیا برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایک صحابی جو ہے جن کے متعلق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ حدیث آتی ہے، ایک صحابی کے سامنے ایک یہودی کیا بولنا شروع کر دیا معلوم؟ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام افضل ہے، آدم سے افضل، فلاں سے افضل، فلاں سے افضل، سب سے افضل، بولتے بولتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل۔ اب وہ صحابی سننا تھا، انہوں برداشت نہیں کری، انہوں بولنا کہ نہیں، کیا بولے؟ ہمارے آقا ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام پر افضل ہے۔ انہوں نے کہا، اب دونوں کی بحث چل رہی، نہیں مان رہے تو کیا کر دیا معلوم ہے؟ جانتے ہو،
بلاری کا جیسے عاشق بلاری کے مسلمان ہوتے ہیں ویسا اس نے کیا کر دیا, صحابی نے کیا کر دیا, زور سے تماچا مار دیا ہوگا, وہ یہودی کو مار دیا ہوگا. یہودی ادھر ادھر دیکھا, اپنا ساتھی کوئی بھی نہیں ہے, مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے, بڑے ہوشیار رہتے یہودی اور بہت بدماش قسم کے, اپنے نبی کو نہیں چھوڑے, وہ اپنے نبی کو نہیں چھوڑے تو ہمارے کو کہاں چھوڑتے. اس نے کیا کیا, اگر میں اس کو ماروں گا تو سب مسلمان مل کے میرے کو ماریں گے, اب پورے صحابہ ٹوٹ پڑیں گے, مار تو نہیں سکتا مگر بدلہ لے سکتا ہوں. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر میں گیا تو میرے کو بدلہ لے سکتا ہوں, میں کیسا بھی, انہیں مارا ہے ضرور مارتا ہوں میں بھی. یہ دماغ میں بھاگا 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 حضور کے دربار میں آ کے عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر ایمان لانے والے یہ فلاں شخص مجھے مار دیے. حضور نے پوچھا, وہ صحابی جو پیچھے پیچھے آ رہے تھے, دونوں پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, کیا تم مارے؟ ہمارا انکار نہیں کرنا ہے. کیوں؟ اگر یہ مارے گا تو حضور کی چاہت میں مار ملے گا, اگر مجھے مارے گا تو عشق میں نے مارا ہے, ادھر کی چاہت میں مار ملے گا, مجھے کیا ڈر رہا ہے, گھبرانا نہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے مارا ہے. پوچھا کیوں مارے؟ وہ یہودی کو معلوم ہے, یہودی کو معلوم ہے یہ نبی وہ ہے, ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. ان کے پاس اصول ہے, دانت توڑے تو توڑ دیا جاتا ہے, کان کاٹے تو کاٹ دیا جاتا ہے, آنکھ پھوڑ دی تو آنکھ پھوڑ دی جاتی ہے, کوئی مارا تو تماچا مار دیا جاتا ہے. میں کیسا بھی بدلہ لوں گا, آج نے مارا ہے میں ضرور مار دوں گا. یہ زام میں ہے, وہ یہ زام میں ہے, مارا ہے تو ضرور مار دوں گا, یہ زام میں ہے. آ کے کہنے لگا, یا رسول اللہ آپ کے شخص نے مجھے مارا ہے. انہوں نے پوچھا کہ مارا؟ ہاں مارا. کیوں مارے؟ یا رسول اللہ آپ پر فضیلت دیا ہے اس لیے مارا ہے, آپ پر موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دیا, میں برداشت نہیں کر سکا, مار دیا ہے. اب کیا ہونا بولو؟ اس یہودی کو بولا نہیں تم مار, بول کے بولنا نہیں بولنا. آقا جانتے تھے انہیں حق پر ہے, آقا جانتے تھے میرا صحابی حق پر ہے. کیوں؟ میں نے خود کہا انا سید ولد آدم, میں نے خود کہا سارے انبیاء, سارے رسول, سارے انسانوں کا میں سردار ہوں. یہ حق بول رہا ہے, حق پر مارا ہے, اب کیسے مار کھلاؤں اس کو؟ تو بات کو آپ نے کیا کیا معلوم, اس کو اس طرح ختم کر دیا. آقا اس وقت فرمانے لگے, دیکھو یہاں پر ایمان کی حفاظت کیسے ہو رہی, دیکھو مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہیں دینا. اب یہودی ٹھنڈے ہو گئے, موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہیں دینا. پھر اوپر سے حضور کیا فرمایا معلوم, میں جب محشر میں اٹھوں گا, نہیں قبر سے اٹھوں گا تو موسیٰ کو دیکھوں گا, وہ عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے. یا تعریف بیان کرتے ہو ٹھنڈا ہو گیا بالکل. کون؟ وہ یہودی ٹھنڈا ہو گیا. اب میرے موسیٰ علیہ السلام کی آقا تعریف بیان, حق بول رہے ہیں, بھی حق کہہ رہے ہیں, ادھر ٹھنڈا کر دیا, حق کو ثابت کر دیا. ہاں تم عاشق رسول ہو, میں سردار ہوں, سچ کیا, اس طرح کرنا چاہیے, مگر بدلہ نہیں عطا کیا, تم مارو نہیں کہا. اب آؤ, کیا حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام افضل ہے؟ اس حدیث کو سنے بغیر ہم کو مفہوم نہیں آئے گا. عطا عمر رضی اللہ عنہ بنسخۃ من التوراۃ ویتلو عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, تورات کا ایک نسخہ لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کرتے, یا رسول اللہ تورات کے اندر وحدانیت ہے, اللہ کی وحدانیت ہے, کتنی پیاری کتاب ہے یا رسول اللہ. انہوں نے چہرے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا, اس تورات میں دیکھ کر پڑھتے چلے گئے, پڑھتے چلے جا رہے, آقا کا چہرہ بدلتا چلا جا رہا ہے, آقا کی رنگت بدلتے چلے جا رہی ہے. ابو بکر بھی وہاں ہے, دیگر صحابہ بھی وہاں ہیں. حضرت عمر نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا, پڑھتے چلے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے اشارہ کر دیا, چہرے مصطفیٰ کو تو دیکھنا تھا, چہرہ بدلا ہوا ہے, آقا ناراض ہے, آقا ناراض ہیں, تو فوراً گھٹنے کے بل بیٹھ گئے,
بیٹھنے کے بعد کہا، رونے لگ گئے، ناراض ہو گئے۔ میں نے تورات پڑھی تو یہ ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے، میں نے خوبی بیان کی تو یہ ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے، میں نے تعریف کی تو یہ ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے۔ گھٹنے کے پھل بیٹھ کر کہنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اس طرح کہنے لگ گئے، اس طرح کہنے لگے آقا مجھے معاف کر دیجئے، آقا مجھے معاف کر دیجئے۔ کہتے چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کا جو کلمہ نکلا، جو جملہ نکلا، وہ یہ ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر سن، اے عمر سن، آج موسیٰ اس زمانے میں ہوتے تو ان پر لازم تھا کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شیخ الاسلام، فیضان بانی جامعہ نظامیہ، نجم المحدثین۔ ہم کتنے شان والے ہیں، ذرا دیکھیں کتنا بڑا بلند و بالا مقام ہے، ذرا غور کریں۔ آج ہماری وقت کیا ہے، ذرا غور کرو۔